السلام علیکم معزز طالبات، آج ہم آپ کو بتائیں گے دعا کی قبولیت کے اوقات اور مقامات کون کون سے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اور یہ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی خبر گیری اور حفاظت کرتا رہتا ہے، اور اس کا دربار بھی ہر وقت کھلا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مناجات کے لیے بعض ایسے اس نے خاص وقت مقرر کر دیے ہیں جن میں وہ بہت جلد اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو وہ وقت بتائیں گے۔ نمبر 1 آتا ہے ہر رات کا آخری حصہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں رات کے اس آخری پہر میں، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اور اللہ 7ویں آسمان سے آخری آسمان پر آ کر ندا کرتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ نمبر 2 آتے ہے جمعے کی رات آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں بندے کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 3 جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت بھی ہے کہ جس میں مسلمان کو وہ ساعت اگر مل جائے اور وہ اللہ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی ضرور عطا کریں گے۔ نمبر 4 شب قدر ہے۔ قرآن میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے شب قدر کی، کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ نمبر 5 اذان کے وقت انسان جو دعا کرتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے، وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 6 ہے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 7 ہے سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے رب سے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ نمبر 8 آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو ختم کرتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9 عرفہ کے دن، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عرفہ کا دن دعا کے لیے ایک بہترین دن ہے۔ نمبر 10 رمضان شریف کے مہینے میں اور روزہ افطار کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں ایک روزہ دار بھی ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے اور پھر کھولتا ہے۔ نمبر 11 زمزم کا پانی پیتے وقت بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ نمبر 12 امام جب امامت کرواتا ہے اور وہ پڑھتا ہے ولا ضالین، اس کے بعد وہ آمین کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس وقت فرشتے بھی اس کی آمین کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو دعا امام کرتا ہے مقتدی جب اس میں آمین کہتا ہے تو اللہ اس کے حق میں بھی وہی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی دعا کے مقامات اور اوقات جو ہے نا وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور آگے پھیلایا کریں، میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔